بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض سے شفا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حصول کے لیے لوگ پیسہ بھی خرچتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، در در کی خاک بھی چھانتے ہیں۔ کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی وید، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج کسی سطح پر بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ بس شفا کا فیصلہ فرما دے، اس کے لیے ہر سر توڑ کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے موذی امراض ہوں، لا علاج امراض ہوں، ڈاکٹرز، حکیم، طبیب سب عاجز آ جائیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں، تو پھر تو آدمی اپنی آخری کوشش کے درجے میں پوری دنیا کی خاک چھاننے میں بھی کچھ مشقت محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن یا میرا کوئی عزیز رشتہ دار کسی بھی طریقے سے بچ جائے، اس پر میرا سب کچھ لگ جائے، لیکن شفا مل جائے۔ لیکن شفا بہرحال اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ ان کے دل کا اعتقاد اور ان کی زبان کا بول یہ ہو جائے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا کا کلی، یقینی، حقیقی فیصلہ ایک اللہ کرتا ہے۔ جب یہ درجہ حاصل ہو جائے، پھر انشاءاللہ شفا کے راستے ہموار ہونے لگتے ہیں۔ شفا کے راستے میں موجود کانٹے اور پتھر چنے جاتے ہیں، اور پھر ہر وہ راستہ جس راستے سے وہ گزرنا چاہتے تھے لیکن بند ملتا تھا، اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم سے اس دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ پھر پنجابی میں کہتے ہیں سواتی مٹی نال تے مٹی دی چونی نال بھی اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یعنی جب اوپر سے امر ہو جائے، امر کن اللہ کا ہو جائے، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کام کے ہونے کو یا مریض کو شفا ملنے سے یا مریض کو موت کے منہ سے واپس لا کر کئی سال، بعض دفعہ کئی دہائیاں زندہ رکھ کر اللہ یہ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ سارے فیصلے، چاہے موت کے ہوں، چاہے حیات کے، چاہے عزت کے ہوں، چاہے ذلت کے، چاہے کامیابی کے ہوں، چاہے ناکامی کے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم سب کچھ جھونک دو جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، شفا بہرحال میں دوں گا۔ اور تم سب کچھ سے منہ موڑ لو، یا سب کچھ سے تمہاری امیدیں منقطع ہو جائیں، کٹ جائیں، اور تمہاری آنکھیں اللہ کی طرف اٹھیں، تو یہ آنکھیں اٹھنا، یہ آس امید ہونا اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا حقیقی، یقینی اور اصل سبب ہے شفا کا۔ تو اب ایسے لا علاج لوگ، ایسے مایوس شفا اور زندگی سے لوگ، یا ان کے لواحقین جو یہ چاہتے ہوں کہ کسی طریقے سے وینٹیلیٹر سے واپس آ جائے، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دل کا، دماغ کا، جگر کا، جوڑوں کا، یا کسی بھی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری سے شفا کا اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہو جائے، تو وہ اس وظیفے کو کریں۔ کوشش کریں کہ کئی لوگ مل کے اپنے اپنے اعتبار سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کریں، یا اپنی اپنی جگہ پر کریں جہاں جہاں ہیں، لیکن ایک وقت رکھ لیں تاکہ سب کی تاثیر، سب کا فیض اور سب کے اثرات اس مریض تک پہنچ سکیں۔ جو دور بیٹھے ہیں وہ تصور میں دم کریں، جو قریب بیٹھے ہیں وہ کسی دوا پر یا کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کریں، یا کسی ایسی چیز پر دم کریں جو مریض کے کمرے میں، مریض کے پاس موجود رہتی ہو۔ مثلا کوئی ٹیشو کا ڈبہ ہے، مثلا کوئی برتن ہے، مثلا کوئی شو پیس ہے، مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو وہاں سے ہٹایا جانا مریض کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے یا نہیں ہٹایا جاتا عموماً، اس چیز پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ پہلے 3 دن میں ہی بہتری آنے لگے گی، لیکن یہ عمل ہے 11 یا 21 یا 41 دن کا۔ خواتین پڑھیں تو وہ پاکی کے ایام کا خیال رکھیں، اور مرد پڑھیں تو اس کو مسلسل 41 دن پڑھ سکتے ہیں۔ اب 1 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، رپورٹس بہتر آئیں گی، مریض بہتری محسوس کرے گا، لیکن آپ اللہ کی رحمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی آخری اور واحد سہارا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں۔ اس کی رحمت سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اور کامیاب اسی کی رحمت سے اس دنیا سے جائیں گے۔ لہٰذا پڑھتے رہنا، نا امیدی اور مایوسی کو، شیطانی وساوس کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔
اس کی تعداد کیا ہوگی؟ اس کی تعداد ہوگی 41 مرتبہ روزانہ، یعنی ایک بندہ پڑھے 41، دوسرا بندہ پڑھے 41، تیسرا بندہ پڑھے 41، چوتھا بندہ پڑھے 41، کوئی ایک ہے تو وہی پڑھے 41، یہاں ہے تو یہاں پڑھے 41، دنیا کے کسی خطے میں ہے تو وہاں پڑھے 41، دور والا دم کر دے تصور میں کہ اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی ہے، تمام امراض ختم ہو گئے ہیں، اور یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں پرسکون مگن ہے۔ اور جو لوگ قریب ہیں وہ لوگ بھی تصور تو یہی کریں گے، لیکن وہ کسی نہ کسی چیز پر کھانا اگر ممکن ہوگا، کھلانا ممکن ہوگا تو ان پر جو چیزیں پاس ہوں گی، ان پر جو کپڑے مریض کے تبدیل کرتے ہیں ان پر کسی چیز پر بھی دم کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک شفا دیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت آسان ہے، یہ مشہور و معروف ہے آیات شفا کے نام سے، اسکرین پر آیات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ یہ سارا پڑھ لیں گے، یہ ایک دفعہ ہو گیا، اس طرح 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہوگا پڑھنے کا کہ ساری پڑھ لیں گے، ایک دفعہ ہوگا، اس طرح 41 دفعہ پڑھیں گے، صرف 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ مریض نا امیدی سے امید میں، موت کے منہ سے شفا میں، اور انشاءاللہ قبرستان جاتا جاتا آپ کے ساتھ زندگی میں گھل مل جائے گا۔ بس آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے، اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے ایک پاؤ چھوٹا گوشت، مٹن، بکرے کا، بکری کا، شیپ کا، بھیڑ کا، جو بھی ہو، یہ ایک پاؤ لینا ہے، لفافے میں ڈالیں، مریض پر سے اینٹی کلاک وائز 7 دفعہ، 1 2 3 4 5 6 7، اور پھر کلاک وائز 1 2 3 4 5 6 7 وار کے اس کو قریب کوئی نہر بہہ رہی ہے اس میں بہا دیں لفافے سے نکال کر، اور قریب ویرانہ ہے، کوئی کھیت ہے، کھلیان ہے، صحرا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے وہاں ڈال دیں، کوئی جنگل ہے، پوری دنیا میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ باہر خود رہتے ہیں، پیچھے سرکاری طور سے جگہیں ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، وہاں ڈال دیں، اور بار بار جا کر اس کو نہ دیکھیں کہ گوشت پڑا ہے نہیں پڑا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اس سے نکل جائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں، اور جو مریض موقع پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہوں وہ منیمم 11 دفعہ یہ پڑھیں گے، اور اگر وہاں پر بھی بیٹھ کر 41 مرتبہ کا پڑھنے کا ٹائم ہو بغیر کسی سے بات چیت کیے تو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ کو گوگل سے یا یہ جو ہمارے اسکرین پر موجود ہے اس سے آپ امیج لے کر سامنے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ساری کائنات میں تمام مسلمانوں کو، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔